السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، سورہ المطففین کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے میں مطالعے میں بات آئی کہ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، ان میں جو ہے ان لوگوں کی گرفت کی گئی جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی کہ دوسروں سے جب لیتے تو پورا ناپ کر تول کر لیتے تھے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھاٹا دیتے تھے۔ تو معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو، جس کی قباحت سے کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، مثال کے بطور مثال لے کر یہ بتایا گیا کہ آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی اس آخرت سے غفلت ہونے کا نتیجہ کہاں کہاں پڑتا ہے، کاروبار میں بھی کیسا پڑتا ہے۔ کاروبار کے اندر اگر آخرت کا صحیح تصور اگر نہیں ہے تو اسی صورت میں پھر لین دین کے اندر بھی جو ہے گڑبڑ انسان کرتا ہے۔ لہذا کاروباری زندگی کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی آخرت پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتی ہے، اور اس خوف خدا کے ذریعے سے پھر انسان جو ہے صحیح اخلاق سے پیش آتا، لین دین میں برابر معاملات کرتا، نہ کمی نہ زیادتی، برابر جو ہے لین دین کر، ہو سکتا ہے زیادہ دے دیں لیکن کم جو ہے نہیں دیتا، ڈنڈی نہیں مارتا۔ تو گزشتہ مطالعے میں 6 آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا گیا ہرگز نہیں، یعنی ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے، اور کبھی ان کو اپنے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ جو یہ لوگ سوچتے ہیں یہ ان کا جو ہے گمان غلط ہے، بلکہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال
قید خانے کے دفتر میں ہے، یعنی فجار کا لفظ ہے۔ فجار وہ لوگ ہیں جو گناہ اور معصیت میں حد سے گزر جائیں۔ اس لفظ سے بذات خود یہ معنی واضح ہوتے ہیں۔ کتاب سے مراد ان کا نامہ اعمال۔ نامہ اعمال کی ماہیت سے ہم واقف ہیں اور واقفیت کے ہم مکلف بھی نہیں۔ اس کا تعلق غیب سے ہے جس کے سلسلے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں جان سکتے جتنا کہ خود صاحب غیب یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بہرحال فجار کے اعمال کا ریکارڈ موجود ہے۔ آج اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا جو اتنے تحقیقات ریسرچ کرنے کے بعد میں ایسی چیزوں کا انکشاف اور دریافت کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اب ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں انسان کے نامہ اعمال ریکارڈ کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک سیدھی سادی مثال جو ہمارے سامنے اس کی ہے، موبائل کی ہے۔ موبائل ہمارے گزرے ہوئے ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتا ہے، ہماری آواز بھی ریکارڈ کرتا ہے، تو تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قادر مطلق ذات ہستی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کہ انسان کے جو حرکات، آواز اور وہ چیزیں جو ہے ریکارڈ کر کے اسے قیامت کے دن پیش کر سکے۔ تو یہ آج سمجھنا آسان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا یہ ریکارڈ اور نامہ اعمال سجین میں ہے، ایک رجسٹر میں ہے۔ پھر اس کو ہولناک بنانے کے لیے قرآن مجید اپنے معروف اسلوب کے مطابق سوال کرتا ہے، وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ سوال بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے آگے جواب بھی دیتا۔ اس طرح وہ سجین کو عظیم اور ہولناک بتاتا اور مخاطب میں یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ اتنا عظیم اور اتنا گمبھیر ہے کہ وہ ان کے علم اور ادراک کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، فجار کا نوشتہ یعنی نامہ اعمال سجین میں ہے کہہ کر نامہ اعمال کا مقام متعین فرما دیتا ہے۔ اگرچہ انسان کو یہ مقام معلوم نہ ہو، یہ تحدید و تعیین نامہ اعمال کے وجود کے سلسلے میں مخاطب کے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنے سے بس اتنا ہی مقصود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فجار کے نامہ اعمال کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ کتاب مرقوم، لکھا ہوا نوشتہ، یعنی اس کی کتابت ختم ہو چکی ہے، اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں، یعنی انسان کی وفات کے بعد وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، آگے اس میں کوئی یہ نہیں، گنجائش نہیں۔ اب تو اسے اس عظیم دن صرف پیش ہونا ہے، اس سوائے وہ صدقہ جاریہ میں جو اعمال وہ جو ہے آئیں گے، باقی خود کے عمل جو اس کے اندر اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نیک اولاد کا ہونا، کوئی رفاہی کام کرانا، اور کوئی ایسا علم دنیا میں چھوڑ جانا جس سے لوگ اس سے مستفید ہوں، تو یہ اس کے لیے جو ہے نیکی کا سبب بنیں گے، نیکی اس کے کھاتے میں جائے گی، خود سے وہ کچھ کر نہیں پائے گا، تو وہ جو خود سے کرنے کا رجسٹر بند ہو جائے گا۔ اور جب وہ پیش ہوگا تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ جھٹلانے والوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں جھٹلاتا روز جزا کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا اور حق مارنے والا یعنی گنہگار اور بد عمل ہے۔ ہماری آیات اسے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کے فسانے ہیں، پچھلوں کے جو ہے ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ ظلم، حد سے تجاوز اور گناہ اور بد عملی کی روش انسان کو روز جزا کی تکذیب اور قرآن کی بے حرمتی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ جب قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ شخص کہتا ہے اساطیر الاولین، اگلوں کے قصے کہانیاں،
اس قول کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات کے تذکرے سے پر ہے۔ یہ واقعات عبرت اور نصیحت اور اللہ کی سنت کی وضاحت کے لیے بیان ہوئے ہیں، جو کبھی نہیں ٹوٹتی اور جس کے تحت قوم ایک متعین اور عام قانون کے مطابق جس سے انحراف ممکن نہیں، اللہ کی گرفت میں آتی رہی ہیں۔ اس سرکشی و زبان درازی اور اس تکذیب کے ذکر کے بعد قرآن مجید انہیں زجر و توبیخ کرتا اور ان کے قول کی تردید فرماتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ پھر وہ اس سرکشی، اس تکذیب، واضح اور روشن حق سے اس غفلت اور مکذبین کے دلوں کے مسخ اور بے نور ہو جانے کی اصل وجہ کا انکشاف کرتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی گناہ اور معصیت کے جو کام وہ کرتے رہے تھے وہ پردہ بن کر ان کے دلوں پر پڑ گئے ہیں۔ جو ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں منہمک رہتا ہے وہ بالآخر بے نور اور تاریک ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک کثیف پردہ پڑ جاتا ہے جو نور کو دل سے اور دل کو نور سے دور رکھتا ہے، اور اس کی حس مرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ دل کند ہو کر مر جاتا ہے۔ ابن جریر، ترمذی، نسائی رحمۃ اللہ اور مختلف سندوں کے ساتھ محمد بن عجلان سے، انہوں نے قعقاع بن حکیم سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے تو یہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے باز آ جائے اور توبہ اور استغفار کرے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو اس داغ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر وہ اعمال چھا گئے جو وہ کرتے رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کا دل اندھا ہو کر مر جائے۔ یہی حال ان فجار کا ہے جو قرآن مجید کو جھٹلا رہے تھے۔ ان کے فجور اور ان کی تکذیب کا سبب بھی یہی تھا۔ اس کے بعد اس عظیم دن میں ان فجار کے انجام کے ذکر کرتا ہے، انجام جو ان کے فجور اور تکذیب جھٹلانے کے مناسب حال ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اونٹ میں ہوں گے، پھر وہ جہنم میں جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان کے دلوں پر گناہ ہے، ان کے دلوں پر گناہوں اور معصیتوں کا پردہ پڑ گیا تھا۔ یہ پردہ دنیا میں ان کے رب کے احساس اور شعور میں مزاحم و حائل ہو گیا تھا۔ گناہوں نے زندگی ہی میں ان کے دلوں کو بے نور، تاریک اور اندھا کر دیا تھا۔ اس کا طبعی نتیجہ اور اس حالت کے عین مطابق آخرت میں ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، اور ان کے اور اس عظیم سعادت کے درمیان حجابات حائل ہو جائیں گے۔ اللہ کا دیدار صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوگا جن کی ارواح، روحیں یعنی صاف، شفاف اور رقیق ہوں، اور انہوں نے یہ استحقاق پیدا کر لیا ہو کہ ان کے اور ان کے رب کے مابین حجابات اٹھا دیے جائیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا:
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب سے یہ محجولی اور اس کے دیدار سے یہ محرومی ہر عذاب سے بڑا عذاب اور ہر محرومی سے بڑھ کر محرومی ہے۔ یہ انسان کا انتہائی اندھوناک انجام ہے۔ انسان کو انسانیت ایک ہی سرچشمے سے ملتی ہے اور وہ ہے اس کے رب کریم کی روح۔ جب وہ اس سرچشمے سے دور ہو گیا تو اس نے ایک شریف اور معزز انسان کی حیثیت کھو دی اور ایسے پست مقام پر پہنچ گیا جس کے بعد وہ دوزخ ہی اس کے لیے موضوع ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں داخل ہونے کے ساتھ انہیں شدید ملامت سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ملامت دوزخ کے عذاب سے زیادہ تلخ ہوگی۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے درس کی تفسیر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ہمارا نام اس رجسٹر میں نہ ہو جو سجین کی تعریف میں آتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔